مصر میں خواتین جنسی استحصال سے متعلق اپنی خاموشی توڑ رہی ہیں، اور حال ہی میں اب ازدواجی ریپ کے حوالے سے بحث شروع ہوئی ہے، ایک ایسا موضوع جس پر بات کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ 34 برس کی صفا نام تبدیل کیا گیا۔ ان کی شادی کی رات ان کے شوہر نے ریپ کیا، اور اس حملے کی وجہ سے انہیں کئی چوٹیں بھی آئیں۔ وہ کہتی ہیں میری ماہواری چل رہی تھی اور میں اس رات سیکس کے لیے تیار نہ تھی۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے بچ رہی ہوں۔ انہوں نے میری پٹائی کی، میرے ہاتھ باندھ دیے، میری آواز کو بند کر دیا اور میرا ریپ کیا۔ تاہم معاشرتی دباؤ کے خوف کی وجہ سے صفا نے پولیس میں شکایت درج کرانے سے انکار کر دیا۔ مصر کے پدرشاہی معاشرے میں ظلم کا نشانہ بننے والوں کو ہی مورد الزام ٹھہرانا عام ہے، خاص طور پر جب متاثرہ شخص عورت ہو۔ لیکن اپریل میں مسلمانوں کے اسلامی مہینے رمضان میں جب ایک ٹی وی سیریز نیوٹن کریڈل میں ایک مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کرتے دکھایا گیا تو بہت سی خواتین کی بری یادیں تازہ ہو گئیں۔ لیکن اس سے بہت سی خواتین کو سوشل میڈیا پر اس بارے میں بات کرنے کا حوصلہ بھی ملا۔ کچھ ہی ہفتوں میں فیس بک پر اسپیک اپ نامی ایک پیج پر تقریباً 700 خواتین نے اس بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے، اور ان میں سے ایک 27 برس کی ثنا نام تبدیل کیا گیا ہے بھی تھی۔ انہوں نے لکھا وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھا، ہماری شادی کے ایک برس بعد میں حاملہ تھی اور ہمارا بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ ہمارا ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور انہوں نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے زبردستی کی اور میرا ریپ کیا۔ میرا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ ثنا نے طلاق لینے کے لیے اکیلے یہ لڑائی لڑی، اور اب وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہیں، تاہم بچہ کھو دینے کا صدمہ انہیں آج بھی ہے۔ مصر کے کئی علاقوں میں زبردستی اور پرتشدد سیکس عام ہے، خاص طور پر شادی کی پہلی رات۔ اس بارے میں جاری بحث اس وقت مزید بڑھ گئی جب ایک مشہور گلوکار کی سابقہ اہلیہ نے انسٹاگرام پر اپنے مبینہ ازدواجی ریپ کی کہانی سنائی۔ ان کی روتی ہوئی ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس پر سرخیاں بنائی گئیں۔ خاتون نے اس حوالے سے قانونی نظام میں تبدیلیوں کا مطالبہ کیا، تاہم ان کے سابق شوہر نے رد عمل دیتے ہوئے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو میں ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ مصر کے حکومتی ادارے نیشنل کونسل فار وومین کی جنوری 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر برس ازدواجی تشدد کے اوسطاً 6,500 سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جن میں ازدواجی ریپ، جنسی ہراسانی اور زبردستی سیکس شامل ہیں۔ خواتین کی رہنمائی اور قانونی آگاہی کے مرکز وومین سینٹر فار گائیڈنس اینڈ لیگل اویئرنیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریدا ڈیمبوکی کہتے ہیں کہ یہاں مصر میں ازدواجی ریپ کا الزام یہاں کے اس عام کلچر پر عائد کیا جاتا ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ شادی کا معاہدہ بیوی کو 24 گھنٹے سیکس کے لیے دستیاب رہنے کا پابند کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں عام عقیدے کی کچھ مذہبی تشریحات کی جاتی ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنسی سے تعلق بنانے سے انکار کر دے تو وہ گناہ گار بن جاتی ہے، اور فرشتے پوری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس بحث کا حل نکالنے کے لیے مصر کی اسلامی مشاورتی کونسل دارالفتح نے کہا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے تشدد کرے تو عورت کو عدالت جا کر اس کے خلاف شکایت درج کرانے کا حق حاصل ہے تاکہ اسے سزا مل سکے۔ ریدا ڈیمبوکی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود خواتین کی رہنمائی اور قانونی آگاہی کے مرکز وومین سینٹر فار گائیڈنس اینڈ لیگل اویئرنیس نے گزشتہ 2 برسوں میں ازدواجی ریپ کے 200 کیس ریکارڈ کیے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہیں پہلی رات کا خوف کہا جاتا ہے۔ مصر کا قانون ازدواجی ریپ کو جرم قرار نہیں دیتا، جس کو عالمی ادارہ صحت WHO کی طرف سے جنسی تشدد کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے، اور عدالت اسے ثابت کرنا مشکل سمجھتی ہے۔
ازدواجی ریپ کے زیادہ تر مقدمات جو عدالت میں جاتے ہیں وہ مصری پینل کوڈ کے آرٹیکل 60 کی وجہ سے کسی سزا پر ختم نہیں ہوتے۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ شریعت اسلامی قانون کی بنیاد پر نیک نیتی سے کیے جانے والے کسی بھی عمل پر پینل کوڈ کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن ریدا ڈیمبوکی کہتے ہیں کہ ازدواجی ریپ کو پورے جسم کا معائنہ کرنے کے بعد ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مصر میں جہاں ابھی تک قدامت پسندانہ اقدار کا غلبہ ہے، تبدیلی اکثر دیر سے آتی ہے، تاہم اب ازدواجی ریپ کا شکار بننے والی خواتین کی آوازوں کی گونج